حج کے مہینے کا جیسے ہی آغاز ہوتا، حاجن بی کا وہ چھوٹا سا گھر حرم بن جاتا۔ کوئی ایک آ رہا تو کوئی دوسرا جا رہا۔ مجھے بڑا اشتیاق تھا کہ کسی دن جا کے میں بھی حاضری دے آؤں۔ ایسے ہی ایک دن میں نے حاجن بی کے گھر جانے کا قصد کر لیا۔ جیسے ہی دروازے سے اندر قدم رکھا، سامنے مٹی کے چولہے کے پاس لمبے سے لوہے کے پائپ سے دھونکنی دیتی ہوئی ایک عورت بیٹھی نظر آئی۔ انتہائی سادہ اور گھریلو عام سی عورت لگی وہ۔ سلام دعا کے بعد میں نے بے ساختہ پوچھا، بی حاجن، آپ نے اب تک کتنے حج کیے؟ بوڑھی آنکھوں میں ایک پسماندہ سی مسکراہٹ ابھری اور وہ بولی، ایک بھی نہیں۔ میں ورطہ حیرت میں گم۔ دوبارہ پوچھا کہ پھر آپ کو لوگ حاجن بھی کیوں کہتے ہیں؟ کہنے لگی، ساری زندگی کی جوڑ جمع کر کے رکھی، ایک ایک دن گن کے گزارا کہ اللہ سونے کے گھر حاضری دوں گی اور وہاں جا کے اپنے سارے گناہ دھلوا لوں گی، پر بھلا ہو میرے بندے کا جس نے ایک رات کے جوئے میں میری ساری زندگی کی کمائی اور سارے خواب جھونک دیے۔ بہت روئی میں اس رات، صبح فجر ویلے تک بس آنسوں کی جھڑی لگی رہی۔ یہ سامنے دیوار پر دیکھ دیکھ کے روتی رہی۔ میں نے سامنے دیوار کی طرف بے ساختہ نگاہ کی تو لکڑی کے پرانے فریموں میں دو نام جگمگا رہے تھے۔ ایک پر لکھا تھا اللہ اور ایک پر لکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ میں بات کا تسلسل توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ پوچھا، پھر کیا ہوا؟ بی حاجن بولی، پتہ نہیں کیا ہوا، روتے روتے آنکھ لگ گئی۔ یہاں آنکھ لگی وہاں حاضری قبول ہو گئی۔ وہی طواف، وہی احرام، وہی روشنیاں نور کی، وہی بوسہ، وہی دعائیں، وہی صدائیں۔ میرا دل عجیب سی دنیا دکھا رہا تھا مجھے، اور اس بار میری زبان نہیں، میرا دل یہ الفاظ پڑھ رہا تھا، لبیک اللہم لبیک۔ میں گھبرا کے اٹھی تو میرے چار سو یہی صدائیں گونج رہی تھیں۔ بس تب سے لے کے اب تک میں ہر سال ہر لمحے حج کرتی ہوں۔ کسی جادوئی کہانی کے زیر اثر میں نے پھر سے پوچھا، ہر لمحے حج؟ بی حاجن کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ ابھری اور کہنے لگی، میرا دل ہی میرا خانہ کعبہ ہے۔ اب یہ میری چاہت ہے کہ روز حج کروں یا نہ کروں، لیکن حج تو ایک شرعی طریقہ سنت ہے۔ سب فرائض جب تک ادا نہ ہوں تب تک حج نہیں ہوتا۔ میں نے فوراً سوال کیے۔ وہ کہنے لگی، زبانی حج ہر کوئی کردہ، دل دا حج کوئی کوئی۔ کیا رب صرف خانہ کعبہ میں ہی ملے گا؟ کیا انسان کا دل اللہ سونے کا عرش نہیں؟ کیا اللہ کا ذکر کرنا، اسے یاد کرنا حج کی تلبیات اور اذکار میں نہیں آتا؟ اب طواف خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے اللہ کا کرو یا دل میں مقیم اللہ کا، کیا فرق پڑتا ہے؟ حج کے ہر رکن میں ایک پیغام ہے۔ آپ پیغام دینے والے کی بات دھیان سے سن لو، آپ کے سارے رکن ادا ہو جاتے ہیں۔ اور جانتی ہو اس کا کیا پیغام ہے؟ میں دم بخود تھی، جواب دیا نہیں۔ کہنے لگی، وہی پیغام جو یوم الست کا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اے اللہ، بس آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ بس اتنی سی بات مان جاؤ تو انسان کا دل خانہ کعبہ بن جاتا ہے۔ لوگ حج کے رکن ادا کر کے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حج کا فرض ادا کر لیا، لیکن عشق کا فرض کون ادا کرے گا؟